بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ایک دوست کا سوال ہے کہ شادی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو کیا طریقہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ شادی کرنے سے خوش ہو جائے؟ اور اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی کے اندر جتنے رسم و رواجات کرتے ہیں، جیسے مہنگے شادی محل بک کرنا اور لوگوں کے لیے کھلائی پلائی کرنا، اور اسی طریقے سے یعنی ہلدی کی رسم کرنا، اور اسی طریقے سے ایسے بہت سارے رواجات ہیں، وہ کہاں تک صحیح ہیں؟ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی کے لیے کتنی عمر ہونا چاہیے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، شریعت کے اندر شادی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے 11 نکاح کیے ہیں۔ ہمارے نبی کو جب ہم آئیڈیل مانتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے طریقے پر اگر ہم نکاح کریں گے، شادی کریں گے، تو تب اللہ راضی رہے گا۔ اگر ہم ان کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے رسم و رواجوں کو اپنائیں گے تو اللہ ڈیفینیٹلی ناراض ہوگا۔ تو اس لیے ان کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نہ شادیوں کے اندر جوڑے گھوڑے لیے ہیں، نہ ہمارے نبی شادیوں کو مشکل کرے ہیں، بلکہ عام سے طور پر نکاح کا پیغام دیا جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا تھا، آسانی کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا۔ اس میں نہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی جہیز کا لڑکی والوں کو جہیز کا مطالبہ نہ کرتے تھے لڑکے والے، نہ جوڑے کے پیسے کا مطالبہ کرتے تھے، نہ گھڑی کا مطالبہ، نہ سوٹ کا مطالبہ، نہ کوئی آخر کیا ہے بوٹوں کا سوال ہوتا تھا، نہ رسموں کا سوال ہوتا تھا، نہ نکاح کے کھانے کا سوال ہوتا تھا کہ ہمارے 500 آدمی آئیں گے، آپ نکاح میں کھانا کھلانا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ ہلدی کا، نہ رسم، نہ باجے، نہ ویڈیوز، نہ کچھ، بالکل اتنا سادگی سے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر آج ہمیں نکاح کریں گے تو کوئی غریب لڑکی آج باقی نہیں رہے گی، کوئی غریب لڑکی۔ آج نکاح مشکل ہو چکے ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے آئیڈیل کو چھوڑ کر دنیا والوں کو آ کر فالو کیا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے رسم و رواجیں ہیں، ویڈیو کا اتارنا، ہلدی کا رسم، اور اسی طرح یعنی بینڈ باجا بجانا۔ بہت سارے لوگ اتنے درندے ہو چکے ہیں کہ رات میں بوڑھے عورتیں گھروں کے اندر، بوڑھے مردیں گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اور نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ایسے درندگی لوگ جو شادیاں کرتے ہیں ڈول باجوں کے ذریعے، رات بھر یعنی ڈول باجے بجاتے ہوئے گلیوں کے اندر پھرتے ہیں، ایسے شادیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں رکھیں گے، بلکہ ایسے شادیاں جیسے ہی شادیاں ہوتے ہیں 2-3 مہینے کے بعد یہ شادیاں ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود نفرت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کا واسطہ شادیوں کو شادی کیا کرو، اس کے اندر کوئی رسم نہ ہو، یعنی بات چیت کر لیے، مسجد میں نکاح پڑھا لیے۔ اگر آپ کو دعوت کرنا ہی ہے تو ایک دعوت یعنی سنت ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے، وہ ولیمے کی دعوت ہے۔ نہ لڑکی والوں کے طرف سے کوئی نکاح یعنی کوئی دعوت ہوگی، نہ لڑکے والے اگر کسی جہیز کا، کسی جوڑے گھوڑے کا پیسے کا، نہ کوئی شادی محل، مہنگے شادی محل بک کرنا دعوت کے لیے، اور مہنگے کھانے رکھنا، یہ سب کے سب اسراف ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان المبذرین اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جس شادی کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، وہ شادی کے اندر اللہ برکت کو چھین لیتے ہیں، اللہ وہ شادیوں کے اندر نفرتیں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے بڑی شادیوں کے اندر لڑائی جھگڑے یہ سب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا نہ ویڈیو، نہ کوئی رسم، بلکہ اللہ کے رسول نے جیسے شادی کیا ہے ویسے آ کر نکاح کریں، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ڈالیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کتنی عمر کی ہونی چاہیے شادی کے لیے؟ لڑکے کے لیے جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے، لڑکے کی بلاغت کی عمر 15 سال ہے، اور لڑکی کی بلاغت کی عمر اس کی کبھی 9 سال ہو سکتی ہے، کبھی 10 سال ہو سکتی ہے، کبھی 11 سال ہو سکتی ہے۔ اس کی عمر کی کوئی متعین نہیں کہ اسی سال میں آ کر کیا ہے یہ بالغ ہوتی ہے۔ جیسے ہی عورت بالغ ہو جائے، اس کی نشانی ظاہر ہو جائے، تو پھر ہماری شریعت کا حکم ہے کہ اگر بچہ بھی بالغ ہو جائے اور بچی بھی بالغ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا نکاح کا بندوبست کر لو۔ آج کے ماحول کے حساب سے لوگ یعنی یہ سوچتے ہیں انہیں کمانے والا بھی نہیں بنایا ہے، انہیں اپنے پیر پر کھڑے ہونے والا بنا نہیں ہے،
اور بچی کے لیے بھی نہیں ہمارے بچی کو ابھی نکاح نہیں کرتے اور بھی آ کر کیا اسے پڑھانا ہے، اسے یہ کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ جیسے بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں فوراً نکاح کر لیں۔ جب نکاح کر دیتے تو بہت بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اگر شادی نہیں کرے ماں باپ اور یہ بچے بچیاں اتنی عمر کو، کوئی بچہ 25 سال 30 سال کی عمر کو پہنچ گیا، کوئی بچی 30 سال کی عمر کو پہنچ گئی، اگر گناہ ہو جائے ان بچے اور بچیوں سے تو اس کا وبال ماں باپ پر ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ ماں باپ نے جو ذمہ داری ادا کرنا تھا شادی کرنے کے انہوں نے ادا نہیں کیا، بلکہ ایسے ہی ٹالتے رہے۔ تو ایسی صورت میں اگر بچیوں سے کوئی گناہ ہو جائے، بچوں سے کوئی گناہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا وبال ہوگا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے جیسے بچے اور بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں فوراً ان کا نکاح کا بندوبست کر دیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے زنا ختم ہو جائے گا، غلط تعلقات ختم ہو جائیں گے، یہ ساری گندی چیزیں ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔